نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن، ذوالحجہ کا عشرہ، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے۔ وہ دن کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو اور کچھ واپس نہ لائے، یعنی شہید ہو جائے۔ تو یہ دن، اب اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کسی دن میں اس قدر پسندیدہ عمل نہیں، یعنی رمضان میں بھی اتنا ثواب اور اجر نہیں جتنا ان 10 دنوں میں ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ سب دنوں سے پسندیدہ اور محبوب ترین دن کون سے ہیں؟ یہ 10 دن ہیں۔ ان میں کیا گیا اجر اگر دوسرے دنوں کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو اس دن میں کی گئی نیکی جو ہے وہ بازی لے جاتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی عمل، اخلاق ہے، تسبیحات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کوئی صدقہ و خیرات ہے، کوئی بھی عمل کریں گے اللہ کو ان دنوں میں کیا گیا عمل بہت پسند ہوگا۔ تو جس طرح ہم نے رمضان کے آخری عشرے میں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور بھرپور جدوجہد کی، ہم قیام اللیل کیا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، دن کو قرآن پڑھا کرتے تھے آخری عشرے میں، اسی طرح ہم اس عشرے کو بہترین بنانے کی کوشش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ایکٹیو رہنے کی انشاءاللہ۔ سستی کاہلی آئی ہوئی ہے نا، نماز بھی بغیر وقت نہیں پڑھ رہے، جیسے فجر لیٹ ہو رہی ہے تو ہم سیٹ کریں گے کہ ہم نے اپنی نمازیں ٹائم سے پڑھنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ تو کتنی اچھی بات ہوگی نا، اللہ کے پسندیدہ دنوں میں پسندیدہ کام کرنا۔ کون کون سے پسندیدہ کام ہے؟ سب سے پسندیدہ پہلا کام نماز کو وقت پہ ادا کرنا، پھر مزید نوافل، پھر روزہ، پھر صدقہ خیرات، پھر تسبیحات، پھر جتنی آپ کے پاس طاقت ہے لوگوں کی مدد کرنا۔ جیسے رمضان کے اندر ہم صدقہ خیرات کرتے تھے، اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، کپڑے دیتے تھے۔ اسی طرح ہم نے ان دنوں میں بھی بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ جیسے ہم نے آخری اشیاء میں سیٹ کیا ہوا تھا نا کہ روز صدقہ دیں گے، چاہے ہم تھوڑا سا ہی دے دیں، اس لیے ان دنوں کے اندر بھی اسی طرح سیٹ کریں گے۔ قرآن کی تلاوت ہم نے سیٹ کی ہوئی تھی، ان دنوں بھی ہم قرآن کی تلاوت کو سیٹ کریں گے کہ اتنا روز پڑھیں گے، قرآن کی کلاسز اچھے طریقے سے لیں گے، یہ بھی تو نیکی ہے، اجر ملے گا۔ ایمانداری کا خیال رکھیں گے، یعنی ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں گے، پھر دوسروں کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں دیں گے۔ تو ان دنوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے قیام اللیل سے لے کر صدقہ خیرات تک پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری سلف ان دنوں میں کیسے نیکیاں کیا کرتے تھے، تھوڑا سا اس پہ دیکھتے ہیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی رات میں قیام اور قرات کا اہتمام کیا کرو۔ آپ رحمہ اللہ کو عبادت بہت پسند تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرو تاکہ وہ سحری کریں اور عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ تو یوم عرفہ کا دن سب سے اہم ترین دن ہے، انشاءاللہ جب وہ دن قریب آئے گا اس کی فضیلت بھی دیکھیں گی، لیکن باقی جو دن ہے وہ بھی قابل اہم ہے، ان کی اہمیت کو بھی ایسے کچھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس طاقت نہیں روزہ رکھنے کی، مطلب کوئی ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس روزے کی طاقت نہیں ہے، دن بھی کچھ لمبے ہیں اور گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے، تو اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، سب سے بہترین تو پسندیدہ کام اور سب سے زیادہ قربانی دینے والا کام یہ ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں تو باقی کام بھی اگنور نہیں کیے جا سکتے کہ روزہ نہیں رکھا اور انسان دوسرے کام نہ کرے، تسبیحات کرے انسان، صدقہ دے انسان، اور بہت سے کام کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے وہ بہت سے کام پسند آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی طرف سے دی بیسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ذوالحجہ کے 10 دن افضل ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتیں یا 10 دن؟ تو آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے 10 دن رمضان المبارک کی آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں عشرہ ذوالحجہ کی راتوں سے افضل ہیں۔ اب وہ سوچیں، رمضان میں ہم کمر کس لیتے ہیں، رمضان میں ہم سب برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو رمضان میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ شیطان بن جاتا ہے، لیکن ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم نے ان دنوں میں نفس کے ساتھ بھی جنگ کرنی ہے، شیطان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک پیکیج ہے، اگر رمضان میں کمی رہ گئی تو اللہ ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور پھر اسی طرح ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کی برتری کا سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی اساسی عبادتیں جمع ہو چکی ہیں، یعنی جو بھی عبادتیں ہیں، نماز کا روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، حج جو کہ سب سے مشقت طلب عبادت ہے، وہ بھی اسی مہینے میں اور ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے، تو اس لیے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دوسرے دنوں میں سب اکٹھا نہیں ہوتا، ان دنوں میں سب کچھ، یہ ساری باتیں، سارے ارکان اکٹھے ہو سکتے، اکٹھے کیے جا سکتے۔ تو ہمارے اسلاف اس اشیاء کا بہت خیال رکھتے تھے، اور ہمیں بھی انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے، اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرنی ہے، اور انشاءاللہ دن شروع ہونے والے ہیں، کل شاید لاسٹ ڈے ہو 29 کو، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ دن عبادات والے شروع ہو جائیں۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ان دنوں سے پہلے کرنے ہوتے ہیں اور ان دنوں میں کرنے ہوتے ہیں، جو قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ ایک تو اپنی طرف سے ہر قسم کی عبادت کرنی ہے نا، تو کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سمجھا آرڈر دیا ہے، اشارتاً بھی کہا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ذکر الہی کا اہتمام کرنا۔ اس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حج میں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور مقررہ دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ تو اللہ کا ذکر قرآن بھی ہے، اللہ کا ذکر نماز بھی ہے، اللہ کا ذکر ویسے آپ کوئی تسبیح کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، اب اذکار میں سستی آئی ہوگی تو اپنے اذکار کو سیٹ کر لیں، اپنا ایک پلانر بنا لیں کہ میں نے کن کن چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور خاص طور پر وہ کام جس میں اللہ کا ذکر ہو۔
پھر اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو ہم نے کام کرنا ہے وہ کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں، کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ اور بس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ پڑھا کرو۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے اندر تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، تحلیل بھی، تکبیر بھی، تحمید بھی۔ اس تسبیح کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ بھی، اللہ اکبر بھی، الحمدللہ۔ اسی لیے سلف صالحین اس عمل کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما تکبیر کہتے تھے، اور تکبیر کہتے ہوئے بازار نکلتے۔ کون سی تکبیر؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ کہتے ہوئے بازار میں نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے، اونچی آواز سے کہتے تاکہ لوگوں کو ترغیب دلائی جا سکے۔ آپ اپنے گھر میں، آپ اپنی جاب پہ، اپنی یونیورسٹی میں جب بھی فارغ وقت ملے، تھوڑی سی اونچی آواز سے عام بات کی جا رہی ہوتی ہے نا، کہ سامنے والے کو سنائی دے، تو پڑھا کریں۔ اور کیا ہوگا، آپ کی طرف سے دیکھ کر دوسرے بھی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر، تحلیل اور تحمید، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا کام جو ہم نے ذوالحجہ کے چاند نکلنے سے پہلے کرنا، وہ کام کون سا ہے؟ بال اور ناخن کاٹ لیں۔ ان دنوں میں ہم نے بال اور ناخن نہیں کاٹنے، خاص طور پہ وہ لوگ، یہ جو پابندی ہے یہ کن لوگوں پر ہے؟ جو قربانی کی نیت رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آئے، تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ جنہوں نے قربانی کرنی ہے سب کو پتہ تو ہوگا کنہوں نے قربانی کرنی ہے۔ تو ابھی آج آپ کے پاس ہے، کل کا دن بھی ہے، اپنی باڈی سے جو ایکسٹرا بال آپ ریموو کرتے ہیں یا ناخن کاٹتے ہیں تو وہ کاٹ لیں۔ ان دنوں کے اندر ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، بال بھی نہیں کاٹ سکتے، وہ سر کے بال ہوں، ایک باڈی کا کوئی بھی بال تو وہ نہیں اتاریں گے، ایک پابندی ہے، اور اس صورت کو ہم نے پورا کرنا۔ مونچھیں اتارتے ہیں، داڑھی کا کچھ کرتے ہیں، یا ویسے ہم جو اپنے بازو سے یا پھر اپنے لیگ سے، انڈر آرم یا انڈر لیگس جو بھی آپ اپنے بال ریموو کرنے ہیں اس کو آپ آج یا کل کر سکیں، چاند نکلنے سے پہلے۔ اس کے بعد پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ سب گھر والے نہیں کاٹیں گے، قربانی سب گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہر بندہ علیحدہ علیحدہ کرے اور جو کبار ہے علیحدہ علیحدہ کرے، سب اکٹھے قربانی کرتے ہیں۔ جو گھر اکٹھے رہتے ہیں یعنی کھانا ایک بنتا ہے تو پھر ایک ہی قربانی۔ اگر الگ الگ ہے تو پھر جیسے فیملیز علیحدہ چلتی ہیں، الگ کھانا بنتا ہے، سب کچھ علیحدہ علیحدہ ہے، تو پھر علیحدہ علیحدہ قربانی ہوگی۔ اگر اکٹھے ہیں تو ایک ہی قربانی سب کی طرف سے۔ جو لوگ قربانی نہیں کرتے، اگر وہ اس پابندی کا خیال رکھیں تو ان کو اجر ملے گا، لیکن یہ خاص پابندی ان کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ سے پہلے ہم عیدین کے مسائل دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ قربانی کے بھی کچھ مسائل ہیں، اس کے گوشت کے حوالے سے، اس کو ذبح کرنے کے حوالے سے، اور پھر یوم عرفہ کا جو دن ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ چاہے جلدی آ جائے بال، لیکن کوئی بات نہیں، بال جلدی آ بھی جائے لیکن یہ پابندی ہے
جیسے حکم ہے نا تو ان کو کاٹنے کا حکم ہے تو نہ کاٹنے کا بھی حکم، ٹھیک ہے. تو آپ جتنا بھی آکورڈ کیوں نہ فیل کریں، کیونکہ جن کو عادت ہوتی ہے ریگولر یا 2 اور 3 days کے بعد ریموو کرنے کی، تو ان کے لیے ایشو ہو جاتا ہے، مطلب تھوڑا سا آکورڈ سا فیل ہوتا ہے. لیکن یہ قربانی ہے، سمجھے، یہ قربانی ہے، بڑی قربانی سے پہلے چھوٹی قربانی جو ہمیں دینی پڑے گی. اس لیے جانور کو گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ ارادہ وہ نیت اللہ کو پہنچتی ہے جو ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں.